جی بالکل ایسا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی جانب سے جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، جس کے بعد جو جیل میں جو ضلعی عہدیداران ہیں ان کی جانب سے جو اب احتجاج ہے جو کیا جا رہا ہے، یہ احتجاج ہے جو میڈیا پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ سمیت جو کارکنان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو موجود ہیں۔ ضلع جنرل سیکرٹری فراز چوہے صاحب موجود ہیں، بات کریں گے۔ سر بتائیے گا آج روز پابندیاں مقدمات؟ بس یہ پاکستان میں بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ہے کہ 75 سال کے بعد بھی ہم جو ہے اپنی بنیادی حقوق کے لیے کاوش کر رہے ہیں، روڈز کے اوپر ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہم نے گولڈن جوبلی کے سلسلے میں بہت بڑا تاریخی جلسہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اٹینڈ کیا تھا، اور اس میں بھی حقیقی آزادی کا جو عمران خان صاحب نے کانسیپٹ پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک شہریوں کو کانسٹیٹیوشن، آئینی اور قانونی رائٹس جو ہیں وہ ہر شہری کو ملنا اس کا رائٹ ہے۔ اسی طرح جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، جو حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، وہ سملرلی ان کو بھی آئین کے انڈر پروٹیکشن ہے کہ وہ جو چیز رپورٹ کرتے ہیں حق کے اوپر، تو یہ لوگوں کے اوپر آپ چھوڑ دیں۔ آج وہ دور کنٹرول دور نہیں ہے، یہ 90s کا دور نہیں ہے۔ امپورٹڈ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی 90s میں سٹک ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو زمانے کی جو دھار ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے، جو پیس ہے وہ بہت فاسٹ ہو گیا۔ اب نالج کا دور ہے، اب ٹویٹر کا دور ہے، اب فیس بک کا دور ہے، اب ٹک ٹاک کا دور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک کلپ کے اوپر اگر اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، آپ کو سینکڑوں ویب سائٹس اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے نالج گین کرتے ہیں، آپ انفارمیشن گین کر سکتے ہیں۔ تو کس چیز کو آپ پابندی لگائیں گے؟ اگر ایک بچے کے پاس بھی 16 سال کا کوئی نوجوان لڑکا ہے، اس کے پاس بھی اگر ایک اسمارٹ فون ہے تو اس کو ایکسیس ہے پوری دنیا کے نالج کی۔ سو آپ یہ بلاک نہیں کر سکتے موجودہ دور میں۔ آپ کب تک یہ جھوٹ کے اوپر، منافقت کے اوپر بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خزانے سے ہمارے سب شہریوں کے جو ٹیکس کلیکشن ہے، اربوں روپے آپ جو ہے وہ چند انسکروپلس میڈیا ہاؤسز کو دے رہے ہیں جو کہ کرپٹ ہیں ٹو دا کور ہیں، اور عوام کے سامنے وہ خود جو ہے وہ ننگے ہو رہے ہیں۔ جو حق اور سچ کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے میڈیا پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو اسی طرح سے آپ کی پارٹی پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ الزامات ہیں تو عوام نے مسترد کر دیے ہیں۔ جو بھی الزامات، میں نے جیسے عرض کیا کہ جھوٹا جو بیانیہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے، عوام ایکسپوز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، انہوں نے پورے صوبے کے ریسورسز جو ہیں وہاں پہ لگائے۔ الیکشن کمیشن ایک الگ جو ہے وہ ان کا سپورٹ کر رہا تھا، انتظامیہ الگ سپورٹ کر رہی تھی، لیکن قوم جو ہے وہ انہوں نے یکسر وہ باہر نکلے اور انہوں نے مسترد کر دیا ان کے بیانیوں کو، کیونکہ جھوٹ اور منافقت کے اوپر بیسڈ ہے۔ سو پی ٹی آئی کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے عوام کی عدالت میں سرخرو کر رہا ہے، اور اس لیے تو یہ ڈر رہے ہیں۔ اگر یہ اتنے سچے ہیں، اتنے ایماندار ہیں، جو شہباز شریف جو ہے وہ ہاتھ ہلا کے بڑی باتیں کرتا ہے، ایمانداری کی بھاشن دیتا ہے، اس کو کہ ہمت ہے تو الیکشن کرائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ جمہوری لوگ تو الیکشن سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو یہ بھی بتائیے گا سر کہ کارکنان ہیں جو آپ کی ہر ایونٹ، کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کی جو ضلعی قیادت کی جانب سے کال آتی ہے، وہ فوری طور پر آپ کی کال پر لبیک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے کیا ان کی کس حد تک ازالہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جیل میں تو الحمدللہ ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ 2-3 جو SHOs تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ کیا بھی ہے اس کا، اور مزید جو ہے انکوائری بھی ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ انکوائری مکمل ہوگی اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ جتنے بھی SHOs تھے، جتنے بھی آفیسرز تھے اس دن تعینات، جنہوں نے پولیس گردی کی ہے، گلو بٹ جیسے جو ہے کردار ادا کیا ہے، ان سب کو انشاءاللہ ضلع بدر بھی کیا جائے گا، ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی جو قانونی سزائیں۔ ہم کسی کے ذاتی خلاف نہیں ہیں۔ اس دن بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آئینی اور قانونی رائٹس کے لیے باہر نکلے ہیں۔ ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، الٹا ہمارے اوپر جو ہے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، چادر و چار دیواری کا جو ہے وہ تقدس پامال کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اس دن 25 مئی کو اتنی شیلنگ کی، اتنی غنڈہ گردی کی کہ ہماری 3 گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئیں، ہمارے جو لڑکے ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور ہم نے کبھی بھی PTI جو ہے عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے کبھی بھی امن و امان کا جو ہے اس کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہمیشہ قانون کو جو ہے فالو کرنا ہے، اور وہی ہم نے کیا ہے۔ ابھی پاکستان میں جو حالات ہیں آپ یقین کریں، یہ میں آپ کو آؤٹ آف کنوکشن کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نے پاکستان میں جو فتنہ ہے یا سکون ہے، جو پاکستان کا پیس ہے، جس نے بنائی ہوا ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب آج چاہیں
ایک اشارہ کریں تو یقین کریں اتنے لوگ باہر آ جائیں کہ ان کی جو امپورٹڈ حکومت کی جو انتظامی مشینری ہے وہ کرپل ہو جائے. اس کے آگے عوام کی پاور کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. لیکن عمران خان صاحب نے ہمیں ابھی روکا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے جو بھی ایکشن لینا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق وہ کریں گے. ہاں جی بالکل. دیکھیے جی فراز چوہے صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت کی جانب سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں تو وہ ایک بنیاد پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس وجہ سے آج جو ایک میڈیا پر پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں جو اینکر پرسنز ہیں ان کے جو پروگرام ہیں وہ بھی روکے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آج جو ان کی مرکزی قیادت کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے تو اس پر آج جیلم کی قیادت سمیت جو کارکنان ہیں ان کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی ہے. بالخصوص خواتین ہیں جو انہوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک حقیقی معنوں میں آزادی نہیں حاصل ہوتی تب تک یہ احتجاج کے سلسلے جو جاری رہیں گے. جی